میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنۃ العثمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی آج 26 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ یہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم داماد رسول، جن کو ذی النورین کا لقب ملا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی مناسبت سے گزشتہ یہ مضمون ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے اس امت کو 5 انعامات ملے تھے۔ اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ اس وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مختصر سا واقعہ اور اس کے ضمن میں قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لیے کیا رہبری ہے، اس مضمون سے متعلق جو ہے اس وقت میں گفتگو ہوگی۔ اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیت کا ایک مختصر سا حصہ پڑھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مضمون ارشاد فرمایا، اس مضمون کو میں نے پڑھا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، لکل نبی رفیق، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرے رفیق عثمان ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کے حالات پیش آئے، ان میں سب سے زیادہ کردار یہودیوں کا رہا۔ مصر میں عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی آدمی جو بظاہر مسلمان ہوا لیکن اندر سے منافق تھا، اس نے مصر کے اندر یہ مسئلہ چھڑا کہ بھائی پیغمبر کے بعد پیغمبر کے قریبی آدمی خلیفہ بننا، اور پیغمبر کے وصی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا درمیان میں جو لوگ ہیں یہ لوگ مسلمانوں کے امیر نہیں بن سکتے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ لوگ کوئی نہیں بن سکتے، جبکہ یہ دور چل رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اگر یہ بات حق ہوتی تو یہ بات تو کب اٹھانا چاہیے تھا؟ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار بنے۔
جب تو کوئی آواز نہیں اٹھایا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, کم سے کم اب آواز اٹھانا چاہیے تھا. 10-12 سال تک خلیفہ رہے جی صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 سال ان کی جی صاحب خلافت کا دور رہا, کوئی آواز نہیں اٹھایا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن کے 6 سال مکمل ہو گئے, اب تک کوئی آواز نہیں اٹھایا. اب 6 سال کے بعد آواز اٹھائے ہیں. حضرت ابو بکر کے 2 سال, حضرت عمر کے 10 سال, پھر یہ 6 سال, تقریباً نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 18 سال تک یہ بات کسی نے نہیں کہی, حالانکہ بڑے بڑے صحابہ موجود. جی مقصود یہ تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں ایک ایسا انتشار پیدا کیا جائے, مسلمانوں کی اجتماعیت کو اور ان کے اتحاد کو پارا پارا کر کے ان کی جو جی صاحب جو ہے صلاحیتیں ہیں, جو اسلام کے پھیلانے میں, دعوت کے کام میں جی صاحب جو ہے کلمے کی اشاعت میں لگ رہی ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو, اس سازش کے تحت میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا. اور موقع کیسا تلاش کیا, جب سب لوگ حج کو چلے گئے مدینے میں. اب بڑے بڑے صحابہ کرام, تدبر رکھنے والے, صاحب فہم, صاحب سمجھ, دور اندیشی کا یہ صاحب جو ہے جن کے اندر ملکہ تھا, ایسے سب لوگ مدینے میں تقریباً لوگ حج کو چلے گئے. ذی الحج کا مہینہ تو یہ صاحب حج والا مہینہ, سب لوگ حج کو چلے گئے. دیکھا مدینہ خالی ہے. ایسے موقع پر حضور جو ہے مدینہ منورہ کو یہ لوگ آئے. یہ جب پہل مدینے کو آ کر یہاں گڑبڑ کیا, حضرت عثمان نے ان کو مدینے سے نکال دیا. ملک شام جا کر وہاں بھی یہ آواز اٹھائی, حضرت امیر معاویہ نے وہاں سے نکال دیا. ظاہر بات ہے کہ فتنہ کرنے والے لوگوں کو کون برداشت کرے گا. نہیں, جہاں لوگوں کی اجتماعیت ہو, سب مل جل کر رہتے ہو, یہ سب غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہو, وہاں جا کر لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے والوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ایک ایمان والے کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو جوڑ کے رکھنے کی فکر کرے, کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے انتشار پیدا ہو, جس سے لوگوں کے دل ٹوٹے, آپس کا اتحاد پارا پارا ہو جائے. کیونکہ اجتماعیت ایک ایسی قوت ہے, جب امت اور ملت کے اندر اجتماعیت ہوتی ہے تو ان کی آواز میں بھی وزن ہوتا ہے. بچپنے کے اندر وہ واقعہ 1000 مرتبہ پڑھا ہوگا کہ ایک باپ کے 4 بیٹے تھے. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو باپ نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا, اور بلا کر جی صاحب جو ہے لکڑیوں کا ایک گٹھا جی جو مضبوط بنا ہوا تھا بڑے بیٹے کو دیا, اور کہا کہ بیٹا یہ لکڑیوں کا گٹھا ہے, اس کو تم 2 ٹکڑے کرو. ظاہر بات ہے گٹھا ہے, پوری کوشش کیا, ٹوٹ نہیں سکا. دوسرے بیٹے سے کہا کہ تم توڑو, اس نے بھی زور لگایا, نہیں ٹوٹا. تیسرے کو دیا, تم توڑو, اس نے بھی زور لگایا, نہیں ٹوٹا. چوتھے سے کہا تم توڑو, چوتھے نے بھی زور لگایا, نہیں ٹوٹا. اس کے بعد باپ نے کہا اس کو کھولو, گٹھے کو کھولو, ہر ایک لکڑی لو اور اس کے بعد توڑو. گٹھا کھولا گیا, ہر ایک بھائی نے ایک لکڑی لی اور یہ سب پکڑ کے توڑ دیا. باپ نے منہ سے کچھ نہیں کہا, کہا کہ بچوں کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو بچوں نے کہا کہ ابا جان کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو باپ نے کہا کہ بیٹا جب یہ لکڑیاں مل کے تھیں, ایک جگہ مل کے تھی, گٹھے کی شکل میں تھی, ایسی طاقت تھی تم چاروں مل کر اس کو توڑ نہیں سکے. یہ اجتماعیت کی طاقت ہے. لیکن جب یہ گٹھا بکھر گیا, رسی کھول کے الگ الگ ہو گیا, تو اس کو آسانی کے ساتھ ایک آدمی بھی توڑ بیٹھا. تو باپ نے بچوں کو یہ سمجھایا
تم چاروں بھائی مل کر رہو گے، کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن اگر تم آپس میں سر پھوڑ لو گے، آپس میں تم بکھر جاؤ گے، تو تمہاری کوئی طاقت باقی نہیں رہے گی۔ یہ اجتماعیت کے اندر قوت اور برکت ہے۔ اور یہودیوں کو شروع سے یہ نہیں دیکھا گیا کہ مسلمان مل جل کر رہے۔ آج عالمی پیمانے پر آپ دیکھیں گے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑانے بھڑانے کا کام ان کا ہے کہ ان کو کسی کو کرسی کی بات کہی گئی، کسی کو کچھ کہا گیا، کسی کو کچھ کہا گیا، آدمی اس کے اندر ایسا الجھ گیا۔ جو ذمہ داری اس امت کو دی تھی قرآن کو قوم تک پہنچانے کی، کلمے کو عام کرنے کی، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کی، پیغمبر کی رسالت کا اعلان کرنے کی، یہ ذمہ داری جو اس امت کو دی گئی وہ یہ کام ہی نہیں کر سک رہے، اور قوم اس کو پسند بھی نہیں کرتی تخریبی کام کو۔ اس نے اپنے ساتھ 700 لوگوں کو جوڑ لیا، اس کی ایک اجتماعیت بن گئی، اور اس نے ایسا وقت تلاش کیا جب مدینہ پورا خالی تھا۔ مدینہ منورہ آیا، آ کر حضرت عثمان غنی پلان ڈالا کہ کیا کرنا، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، مدینے میں تو کوئی ہے نہیں، ان کو یہیں سے بند کر دینا۔ مسجد کے اندر بیٹھ گئے، یہ صاحب ادھر ادھر 700 لوگ جب مسجد کے اندر بیٹھیں گے اور وہ سب ایک ساتھ ہنگامہ کریں گے تو سمجھدار باشعور صاحب جو ہے طبقہ کیا کر سکتا ہے؟ جاہل جب جہالت پہ اتر آئے، ضدی جب اپنے ضد پہ اتر آئے، شرارت کرنے والا شرارت پہ اتر آئے، نہ اللہ کا گھر دیکھے گا نہ بازار دیکھے گا۔ جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، ان کو اللہ کا گھر کیا بازار کیا، دونوں ایک ہی۔ کہاں کیا کرنا چاہیے نہیں معلوم، جن کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور جن کے سامنے صرف اپنی انا ہوتی ہے، ان کو اللہ کا گھر اور اللہ کے گھر کا تقدس کیا سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب خطبہ جاری تھا تو دوران خطبہ ایک طرف سے ایک شریر کھڑا ہوا اور اسے کہا کہ تم خطبہ نہیں دینا، اتر جاؤ تم، کیونکہ نبی کے بعد کون ذمہ دار بننا؟ حضرت علی، ہم تمہاری بات نہیں سنتے۔ دوسرے نے وہی کہا، ایک ساتھ مسجد میں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ شریر قسم کے لوگ ہیں، حضرت عثمان نے خطبہ بند نہیں کیا، خطبہ جاری رکھا۔ ان لوگوں نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر پتھروں سے حضرت عثمان غنی کو مارا۔ آپ غور کیجئے، مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، خدا کو راضی کرانے کے لیے، خدا کے سامنے جھک کے خدا کی بڑائی کا اعتراف کرنے کے لیے۔ کیا مسجد میں آتے وقت میں پتھر کی ضرورت ہے؟ کیا لاٹھی کی ضرورت ہے؟ یہ مسجد میں آئے ہیں تو پتھر ساتھ میں لے کر آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد کے اندر کچھ ایسے فتین قسم کے لوگ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں جن کا مقصد اللہ کے گھر میں عبادت نہیں ہوتی، ان کا مقصد فتنہ پھیلانا، ان کا مقصد شرارت کرنا۔ اللہ کے گھر کے اندر بھی یہ ساتھ اس طریقے کی حرکت ہے۔ اور پھر ایک تو آگے بڑھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صاحب اس وقت میں 82 سال کی عمر کو پہنچ رہے تھے۔ کون سی سال کی عمر؟ 82 سال کی عمر کو تھے۔ ہاتھ میں لکڑی پکڑتے تھے، عصا، جس عصا کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا کرتے تھے، وہ ذمہ داری کے حساب سے بدلتا گیا۔ جب تک پیغمبر زندہ تھے پیغمبر کے ہاتھ میں رہتی تھی، پیغمبر دنیا سے چلے گئے حضرت ابو بکر استعمال کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر استعمال کرتے تھے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان استعمال کرنے لگے۔ وہ عصا لے کر توڑ دیا۔ اگر نبی کی دل میں محبت ہوتی، یہ تو سوچتا کہ سرکار جس
لکڑی کو پکڑ کے ہاتھ میں ہاتھ بھر جیسا زندگی بھر اس لکڑی کو پکڑا ہے، اس کا تو احترام ہوتا ہے، لیکن احترام دل میں نہیں ہے، انا ضد اور شرارت. اور اتنے پتھر مارے حضرت عثمان غنی کو، بے ہوش ہو کر گر گئے. جن کو حضور نے 11 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، کتنے مرتبہ؟ 11 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی. ایک دو مرتبہ نہیں، کتنے مرتبہ؟ 11 مرتبہ کہا کہ عثمان جنتی. اور جس وقت میں 9 ہجری کے اندر جیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جانے والے تھے، اس موقع پر مسلمانوں کو مالی ضرورت بہت شدید تھی، کیونکہ سفر لمبا، گرمی کا موسم، افراد زیادہ تھے اور جو ضروریات بھی زیادہ ہوں گی. جب صحابہ کرام نے سامان جمع کیا تو سفر کے اعتبار سے پیسے کم پڑ رہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے 200 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ دیے. حضور نے پھر اعلان کیا، اس کے بعد حضرت عثمان ہی کھڑے ہوئے مزید 200 اونٹ کا اعلان کیا. حضور نے اور اعلان کیا، یہ حضرت عثمان پھر اور 200 کا اضافہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 4تھی مرتبہ اعلان کیا. حضرت عثمان گئے اور جا کر جتنے اب تک دیے تھے اس کے دگنے جیسا اونٹوں کا جیسا ذمہ لیا اور تھیلی میں اشرفیاں بھر کے لے کے آئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھیلی ہاتھ میں لے کر یہ ہاتھ میں سے یہ ہاتھ میں، یہ ہاتھ میں سے یہ ہاتھ میں اچھالتے جاتے اور فرماتے ما ذر عثمان جیسا من عمل بعدا، کہ جیسا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے، آج کے بعد جس دن آپ نے اشرفیاں دی سرکار کیا فرما رہے، آج کے بعد اس عمل کے بعد نبی کی آواز پر ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہو کر جیسا اسلام کی تقویت اور اس کی مضبوطی کے واسطے یہ سب مدد کیا ہے. سرکار نے فرمایا اس عمل کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. نبی نے جیسا فرمایا اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ لغزشیں ہوئی بھی تو یہ حضور کا یہ فرمان کیا بتا رہا، وہ لغزشیں حضرت عثمان کے مقام کو نہیں گھٹا سکتی. حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے، پکڑ کے لے جا کر جیسا محل میں آپ کو اتار دیا گیا جس مکان میں حضرت عثمان رہتے تھے. اور یہ باغی جو مسجد کے اندر آئے تھے، مسجد میں جمعہ کے دن کھڑے ہو کر اعلان کیا آج کے بعد نماز عثمان نہیں پڑھا سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، لیکن ان لوگوں کی شرارتیں دیکھ کر یہ سب سمجھدار باشعور طبقے کی ہمت بھی نہیں ہوئی کیا کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر نماز پڑھنے لگے. حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے مسجد نبوی کی جگہ بھی خریدنے میں حضرت عثمان کا تعاون رہا، مسجد کو توسیع کرنے کے اندر بھی حضرت عثمان غنی کا حصہ رہا. حضرت عثمان محل کے اندر نماز پڑھنے لگے. اس کے بعد باغیوں نے اعلان کیا آج کے بعد سے عثمان کے گھر کو پانی بھی نہیں جائے گا، کوئی پانی نہیں دینا. پانی بند کر دیا. حالانکہ مدینے کے اندر پینے کے پانی کا ایک کنواں تھا بس، اور وہ بھی یہودیوں کے قبضے میں تھا. حضرت عثمان نے خریدا تو آدھا بیچا، آدھا نہیں بیچا، اور جو پانی لینے آتا اس سے پیسے وصول کرتا یہودی. حضرت عثمان نے دیکھا کہ جی صاحب جو ہے یہ پیسے لیتا ہے اور پھر عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں، بے پردگی ہوگی. حضرت عثمان نے کیا کیا، اور آدھا بھی خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جو پورے مدینے کے لیے پانی کا انتظام کرنے والے حضرت عثمان. اور آج عثمان کو پانی بند کر دیا گیا. حضرت عثمان نے حضرت علی کو کہلا بھیجا علی میرے گھر پانی بھیجو. حضرت علی مشکیزہ لے کر گئے.
لیکن دشمن تیروں سے مار مار کر مشکیدے کو ہر طرف سے چھلنی کیا، پانی جا ہی نہیں سکا۔ یہ ان کی شرارتیں رہیں، ایک دن دو دن نہیں، 50 دن تک حضرت عثمان کو ان کے گھر کے اندر محصور کر دیا۔ اب تاریخ کون سی آ رہی قریب میں؟ حج ہو گیا اسی دوران میں، ذی الحج کی 18 تاریخ۔ اب تو حاجی کیا ہوں گے؟ واپس ہوں گے حج کے بعد میں۔ جب دیکھا کہ اب حاجی واپس آئیں گے تو ہمارا کیا مسئلہ ہوگا، اس لیے ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ باہر سے کھانا نہیں، باہر سے پانی نہیں، حضرت عثمان گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت علی نے ملاقات کی اور حضرت عثمان سے پوچھا، عثمان پانی نہیں آ رہا، باہر سے غلہ نہیں آ رہا، آخر آپ کیسا رہ رہے؟ فرمایا جب بھی بھوک ستاتی میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن کے بعد حضرت عثمان گھر کے چھت کے اوپر چڑھے اور چڑھ کر مدینے والوں کو بلایا، اور یہ جو شریف تھے وہ بھی کھڑے ہوئے۔ حضرت عثمان نے خطبہ دیا، اس کے اندر بتا معلوم ہے میں کون ہوں، نبی نے میرے تعلق سے کیا کیا کہا، سب کہتے ہیں بالکل سچ، بالکل سچ، سب باتیں سچ، لیکن آپ ذمہ داری سے ہٹ جاؤ، خلافت چھوڑو۔ حضرت عثمان نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ یاد رکھنا، آگے ہم بات کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک موقع پر کہا تھا کہ عثمان اللہ تعالیٰ تمہارے کو ایک خمیس پہنائے گا، لوگ چھیننے کی اتارنے کی کوشش کریں گے، تم اتارنا نہیں، اگر تم اتارو گے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ لوگ زبردستی چھین لے لیکن تم اپنے سے نہیں اتارنا۔ اور وہ خمیس اشارہ تھا خلافت کی طرف کہ ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ تم کو خلافت کی دے گا، لوگ چھیننا بھی چاہیں گے لیکن تم چھوڑنا نہیں۔ وہ بات بار بار حضرت عثمان کو یاد آتی۔ حضرت علی آئے اور آ کر حضرت عثمان سے کہا کہ امیر المؤمنین ہم لڑ سکتے ہیں، آپ اجازت دیجئے، یہ 300-700 لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہم کوئی ایسے ویسے گھروں میں پیدا نہیں ہوئے، بچہ ہمارے گھر کا لڑائی کا فن جانتا نہیں، بہادری میں ہمارے جیسے لوگ کہاں ہیں، لڑنا، گھوڑ بازی کرنا، تلوار چلانا تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور یہ 700 گنتی کے لوگوں سے نمٹنا کون سا مشکل کام، آپ اجازت دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں اللہ کے رسول کے شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا، کل کے دن کوئی نہ بولے عثمان اپنی خلافت کو بچانے کے لیے نبی کے شہر میں خون خرابہ کیا، میں داغ لینا نہیں چاہتا۔ نبی کے شہر میں یہ صاحب لڑائی جھگڑے ہو میں یہ پسند نہیں کرتا، بھلے میری جان چلی جائے لیکن میں لڑائی کی اجازت نہیں دیتا۔ امیر تھے، امیر حضرت علی جیسا بہادر، حضرت علی کے بہادری کا کیا اندازہ لگائیں گے؟ خیبر کے ایک قلعے کا دروازہ جس کو 50 لوگ مل کے کھولتے تھے، حضرت علی نے ایک اکیلے اس کو اکھاڑ کے جی صاحب رکھ دیا۔ ایسی طاقت حضرت علی رضی اللہ عنہ، اسی لیے ان کو شیر خدا بولتے ہیں۔ ایسا آدمی موجود تو لڑنے میں کیا پست ہمت ہوگا، دشمنوں سے نمٹنے میں کیا یہ ڈریں گے؟ لیکن امیر کا حکم تھا نہیں، نہ حضرت عثمان لڑنے کی اجازت دے رہی، نہ باقی حضرت عثمان کا محاصرہ چھوڑ رہی۔ اور جب یہ دیکھا کہ حاجیوں کے قافلے واپس آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے جیسا پلان تیار کیا حضرت عثمان کو قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ 49 دن گزر گئے اسی کشمکش میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اب یہ باغی نہ حضرت عثمان ہم کو اجازت دے رہے، نہ یہ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان کے گھر کے اوپر اور ساتھ میں چند نوجوان صحابہ کو نگرانی کے لیے کھڑا کیا۔ یہ لوگ دیوار کود کے اندر اترے،
اور دیکھا تو گھر کے اندر 2 ہی افراد ہیں، چند یہ صاحب لوگ ہیں. ایک ان کی گھر والی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا نام تاریخ میں نائلہ ملتا ہے، اور حضرت عثمان. قرآن پڑھ رہے حضرت عثمان بیٹھ کر. ایک نے آپ کی داڑھی پکڑی، ایک نے آپ کے سر پہ لوہے سے مارا. حضرت علی کے سر سے، حضرت عثمان کے سر سے خون نکلا. یہ سب جو ہے تلوار سے آپ کے سینے کے اوپر گھونپا گیا. اس سے جی صاحب درمیان میں بیوی بچانے آئی تو انگلیاں کٹ گئی، اسی کے اوپر حضرت عثمان جی صاحب جو گرے. اور کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا، بس یہودیوں کی سازش تھی مسلمانوں کے جی صاحب جو ہے اجتماعیت کو ختم کرنا. اور کود کے باہر نکل گئے. یہ بیوی باہر اوپر چڑھ کے اعلان کیا مدینے میں، کیا مدینے والوں تمہارے امیر کو تو شہید کیا گیا. باہر نکل کے یہ لوگ اعلان کرے خبردار کوئی عثمان کی تدفین نہیں کر سکتا. تصور کرو اس عورت کا کہ جی صاحب جس کے شوہر کو اس کے آنکھوں کے سامنے جی صاحب جو ہے قتل کیا گیا ہو، اور بے دردی کے ساتھ، جبکہ کوئی جرم نہیں، نہ کسی کی عزت لوٹی، نہ کسی کے مال پہ قبضہ کیا، نہ کسی کو گالی دی. یہ تو وہ آدمی تھی حضرت عثمان جب سے ہوش سنبھالا کسی کو گالی تک نہیں دی. اور اتنے باحیا انسان تھے، سرکار فرماتے ہیں میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے. حیا کا یہ حال تھا. ایسے آدمی کو قتل کیا اور اعلان کیا کہ کوئی آدمی ان کی تدفین نہیں کرنا. ایک پوری رات گزر گئی. دوسرے دن جی صاحب جو ہے چند لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے رات کے وقت میں لے جا کر جی صاحب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جی صاحب جو ہے بقی جو قبرستان ہے اس سے آگے کے حصے میں لے جا کر، یہ قبرستان میں بھی دفن کرنے نہیں دیا گیا، آگے لے جا کر جی صاحب ان کو دفن کیا. بعد میں وہ حصہ بھی بقی میں آ گیا. یہ پورا واقعہ جو سنا گیا، اور ہر سال جی صاحب ذی الحج کے اندر آپ سنتے ہیں، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا رہبری ہے، وہ ہے اصل پیغام. اس پورے واقعے میں آپ غور کریں گے 3 باتیں ہمارے لیے رہبری کی ہے، اور وہ میری اس وقت کی گفتگو کا خلاصہ ہے. پہلی بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس البناک شہادت کے پورے حصے کے اندر ایک بات مسلمانوں کو سمجھائی. وہ یہ ہے مدینہ منورہ جو سرکار کا شہر ہے، اس شہر کا احترام کرنا نبی کی بنیاد پر ہر مسلمان کا فرض ہے. حالانکہ جان کے لالے پڑے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور باغیوں کی نیتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کیے بغیر یہ لوگ ماننے تیار نہیں ہیں. لیکن حضرت علی بار بار پوچھ بھی رہے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ اجازت دیجئے ہم ان سے نمٹ لیں گے. لیکن کیا جواب دیا؟ میں سرکار کے شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا. مدینے کا احترام برقرار رکھا، اور یہ مدینے کا احترام قیامت کی صبح تک برقرار رکھنا ہر کلمہ پڑھنے والے اور نبی کے غلام کی ذمہ داری ہے. مدینے کا احترام یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. آقا کا شہر، نبی کا احترام جیسے آپ کی زندگی میں واجب ہے، نبی کا احترام جیسے آپ کے زندگی میں واجب ہے، ویسے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا احترام کرنا یہ سب واجب ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے.
اس ڈر سے کہ کہیں مدینے سے باہر موت نہ آئے، کیونکہ سرکار نے فرمایا سنو بشارت، لوگوں کو تو کہاں کہاں جا کے مرنے کی تمنا ہے، نبی کے غلام بھی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں تفریح کرتے رہتے ہیں۔ نبی کا غلام ہوتا تو نبی کی یہ ہدایت اپنی زندگی میں یہ سب ہمیشہ ساتھ میں رکھتا۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مدینے میں مر سکتا ہو، جو مر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ مدینے میں مرے، یعنی خودکشی کر کے نہیں۔ تم بولیں گے مدینے میں مرنے کا جاگو زہر کھا لے کے سو جائیں گے، وہ تو حرام موت ہوتی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مدینے میں اگر قیام کا موقع مل رہا ہے تو وہیں اپنا یہ سب کچھ بنا لو۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا جو مدینے میں مرے گا میں اس کی سفارش کروں گا۔ کون سفارش کریں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ ہمارے ایماندار ہونے کے لیے نبی کی گواہی سے بڑھ کر کوئی گواہی ہو سکتی ہے؟ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی فرما رہے جو مدینے میں مرے گا تو اس کی سفارش کون کریں گے؟ ہم کتنے گنہگار کیوں نہ ہو، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرنے کے لیے اللہ کے جناب میں حاضر ہو جائے تو نبی کی سفارش ٹھکرائی جائے گی کیا بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کرے کہ اے اللہ میرا ایک گنہگار امتی ہے، آپ اس کی صاحب نجات کے فیصلے فرما دے، نبی کی جو ہے سفارش ٹھکرائی جائے گی؟ سفارش تو دور کی بات ہے، اللہ نے نبی کے دل میں بات آئی، اللہ نے وہ کام کر کے بتلا دیا، زبان کھولنے تک کی نوبت نہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی لاج رکھی، تو جب نبی ہمارے شفیع بنے تو اس سے بڑا مقدر اور کیا ہو سکتا ہے ایمان والے کے لیے؟ لیکن ہمارے خواب میں تاج محل کے بازو پلاٹ مل گیا تو اچھا تھا مول صاحب، صبح اٹھ کو تاج محل دیکھ سکتے تھے، فلاں سٹی میں اگر جی صاحب بلڈنگ بنانے کا موقع مل گیا تو بہت اچھا ہے مول صاحب، سٹی میں ہے بول کر لوگ بولیں گے۔ جہاں وہاں رہنے کی تو تمنا ہے ایمان والوں کی، لیکن تمنا نہیں ہے تو کہاں کی نہیں ہے؟ مدینے کی۔ جانے کی تمنا نہیں ہے تو جی صاحب رہنے کی تمنا کس کو ہوگی؟ آفر آیا اگر مدینہ منورہ سے کہ بھائی وہاں ایک ویکنسی خالی ہے مگر تنخواہ کم ہے، کبھی بھی جا سکتے مگر تنخواہ اصل ہے، وہ وہاں کام کرنے سے بہتر ہے دوسری جگہ کرے تو ڈبل تنخواہ مل رہی۔ آپ بولیے مدینے میں مرنے کی تمنا ہے؟ تو مدینہ منورہ ایسی جگہ ہے جہاں کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت ارشاد فرمائی، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے، مدینے ہی میں رہتے۔ ایک مرتبہ منصور عباسی جس کا نام ابو جعفر کنیت تھی، وہ ایک مسئلے کے لیے مسجد نبوی میں آیا، حضرت امام مالک وہی درس دیتے تھے حدیث کا، مسئلے کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے ذرا آواز اونچی ہو گئی۔ اس وقت کا وہ گورنر تھا، ساتھ میں گورنر کے ساتھ جی صاحب 300 لوگ اس وقت کا ہتھیار ہاتھ میں پکڑ کے آئے تھے، اکیلا نہیں آیا، اس کے ساتھ پوری فوج کی فوج ہے، 300 لوگ ہیں جو ہتھیار کے ساتھ ہیں۔ ایک مسئلے سے متعلق پوچھنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا، اب ذرا کرسی کا جو نشار تھا، بات کرنے کا انداز اونچا ہو گیا، جو جملہ کہا وہ سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ آواز اونچی ہوئی تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو جعفر آواز پست کرو، وقت کے گورنر کو جس کے ساتھ 300 لوگ ہتھیار کے ساتھ ہیں۔ کیا فرمایا؟ ابو جعفر آواز کو پست کرو، کیونکہ
اونچی آواز سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور نبی کا احترام جیسے آپ کی زندگی میں واجب تھا، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ادب کرنا ویسے ہی واجب ہے۔ یہ مدینے کا احترام تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے بتایا یہ مدینے کا احترام ہے۔ مدینے مسجد نبوی کے اطراف میں جب گھر تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب کے گھروں میں اگر کوئی کیلا بھی دیوار میں مارتے اور آواز آتی تو باندی کو بھیج کے بولتے آہستہ کرو، تمہاری آواز سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، دو آدمی کہیں دوسری جگہ سے آئے، طائف کے علاقے کے، باتوں باتوں میں کچھ ہو گیا، زور زور سے بولنے لگے۔ حضرت عمر نے آواز سنی تو ان کو بلا بھیجا، بلا کر پوچھا کہاں کے تم لوگ؟ کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے نا ایسی سزا دیتا دوسروں کے لیے عبرت ہوتی۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں اتنی زور سے بات کر رہے تم؟ یہ احترام ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ نبی کی وجہ سے پورے شہر کا احترام۔ اسی لیے لکھا کہ مسجد نبوی کا احترام سرکار کی بنیاد پر اور پورے شہر کا احترام بھی سرکار کی بنیاد پر۔ مدینے کا احترام کرنا، یہ اسی لیے لکھا مدینے کے اندر اگر کوئی چیز خریدو بھی تو قیمت کے بارے میں تکرار مت کرو، قیمت کے بارے میں تکرار تک مت کرو۔ ایسا بتا دیا سمجھ میں آ گیا لے لو، نہیں تو خاموش ہو جاؤ۔ اور اگر زائد قیمت بولتا ہے دل میں یہ نیت کر لو یہ نبی کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کی اس طریقے سے مدد ہو جائے گی، دل میں نیت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے گا۔ ایمان والوں کو بتایا کہ سرکار کا ادب یہ ہے کہ سرکار کے شہر کا احترام ہو، اس کا نام عزت سے لیا جائے، اور بتایا قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ اگر جی صاحب جو ہے لڑنے کی اجازت دیتے تو جان بچ جاتی، بچتی کہ نہیں بچتی؟ بچ جاتی، لیکن جان کے اوپر بن آ رہا ہے اور جی صاحب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن حضرت عثمان صاف کرے مدینے کے جو ہے سرکار کے شہر میں لڑائی کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ بتایا مسلمانوں کو ایک مسلمان مدینے کے احترام میں اپنی جان گنوانا چاہے گنوا سکتا ہے، لیکن مدینے کے احترام کو باقی رکھے۔ اب تو مقدر ہمارے ایسے ہو گئے ہم یہاں رہ کر بھی مدینے کا نام ادب سے نہیں لیتے کہ جائے کہ وہاں جا کر احترام کرے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے جی صاحب بانیان میں سے ہے، مدینہ منورہ جب جاتے تو چپل نہیں پہنتے، بڑے نازک مزاج تھے، پیروں پہ چھالے آ جاتے۔ حضرت کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت چپل پہنو، فرمایا کہ جی صاحب جو ہے ارے تم بھی کیسی بات کر رہے ہو، مجھے یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جس گلی سے گزرتا ہوں جس راستے سے گزرتا ہوں تو ہیبت ہوتی ہے کہیں یہاں میرے نبی کے قدم نہ پڑے ہو۔ قاسم کی کیا مجال کہ جہاں نبی کے قدم پڑے ہو میں وہاں چپل پہن کے چلو۔ احترام اس کا نام ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا مدینے کی گلیوں میں چل رہے، دیوار سے کونے کونے سے چل رہے۔ کسی نے پوچھا کہ روڈ خالی ہے، گلی خالی، اب دیواروں سے کیوں چلتے ہیں؟ فرمانے لگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارے یہ گلی میں کہیں اگر نبی کا قدم پڑا ہو اور اس کے اوپر اگر میرا قدم پڑ جائے تو مالک کی کیا خدمت ہے؟ احترام کی بنیاد پر میں جی صاحب دیوار سے چلتا ہوں۔ یہ مدینے کا احترام ہے۔ کیا غور کیجئے جتنا احترام حضرت عثمان غنی نے جان کی بازی لگا دی، شہادت کا مرتبہ قبول کر لیا، لیکن مدینے میں لڑائی ہونے نہیں دیا۔ اور ہمارا حال یہ کہ حج میں جا کے مدینے میں رہ کے بھی لڑ لیتے، تیرا کمرہ میرا کمرہ، تیری جگہ میری جگہ۔ ایک
ایمان والے کے دل میں نبی کی عظمت، نبی کے مسجد کی عظمت، نبی جس کا کہ شہر کی عظمت ہونا، یہ ایمان کے ہونے کی پہچان ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا جب بھی سرکار کے شہر کا نام آئے دعا کرو کہ اللہ اس کی عزت اور شرافت میں اضافہ کرے، کیونکہ ساری دنیا میں جو حسن ہے، ساری دنیا میں جو نور ہے، ساری دنیا میں جی صاحب جو جگمگاہٹ ہے، یہ اسی ایک شہر کا اثر ہے۔ مدینے کی نورانیت، مدینے کا حسن، مدینے کا جی صاحب خوبصورتی، یہ اللہ اس کی وجہ سے ساری کائنات کو جی صاحب نور دے رہا ہے۔ دنیا سے سرکار کا شہر اٹھا کے دیکھو دنیا میں کیا رکھا ہے۔ تو پہلی چیز جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے واقعے سے ایک بات جو معلوم ہوئی وہ کیا؟ مدینے کا احترام کرنا، مدینے کا احترام کرنا۔ آج تو حال یہ ہو گیا کہ جی صاحب رخوں پہ چھپائے مدینے کی تصویریں، رمضان کے جی صاحب اوقات کے کارڈوں پر چھپائے مسجد گنبد خضرا کے جی صاحب فوٹو، اور رمضان گزر گیا تو کچروں میں وہی ہے جی صاحب، جو ہے ڈھیروں پہ وہی ہے جی، نالیوں میں وہی ہے، اور یہ ہے کہ چوراہے پہ کھڑے نعرے لگانے کے ساتھ ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ جی صاحب سرکار کے گنبد خضرا کے جی صاحب تصاویر کے ساتھ یہ بے احترامی کیوں کر رہے ہیں؟ اور جو فرارے لگائے اس کے اوپر مدینے کی گنبد خضرا کی جی صاحب تصویریں اتاری، اور پھر چند دن کے بعد وہی نیچے گر کے اوپر سے سائیکل چل رہی ہے، اوپر سے گاڑیاں جا رہی ہے، کچھ احترام ہے؟ اور کہتے ہیں تو شکایت ہوتی ہے کہ جی صاحب یہ اس کے خلاف بولتے۔ احترام ہوتا آدمی تو اتنا خیال کرتا۔ پہلی چیز جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی وہ کیا؟ مدینے کا احترام۔ دوسری چیز جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے میں ہم کو ملی وہ یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صاحب یہ بتایا، نبی نے حکم دیا تھا کہ عثمان ایک قمیص اللہ تم کو پہنائے گا، لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے، تم اتارنا نہیں۔ نبی کی بات اتنا پاس و لحاظ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شہادت پسند کر لیا، 50 دن بھوکو پیاس سے رہنا برداشت کر لیا، مسجد نبوی میں نہ آنا برداشت کر لیا۔ حالانکہ مسجد نبوی وہ جگہ ہے جہاں ایک فرض نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا مسجد نبوی میں ایک فرض نماز پڑھنا۔ صرف کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جی صاحب نبی نے کہا تھا کہ عثمان تمہاری یہ قمیص کھینچیں گے لوگ، اتارنا نہیں، نبی کا حکم تھا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، تم کو جو کرنا ہے تم کر لو، نبی نے کہا تھا نہیں اتارنا تو نہیں اتارنا۔ اتباع، نبی کے حکم کے سامنے جھک جانا، نبی نے جو کہا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ امتی ہونے کی پہچان ہے۔ آج ہم اپنی زندگیاں دیکھیں، کتنے حضور کے ارشادات ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں۔ نبی نے نام لے لے کر کہا یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو۔ ایک طرف حضرت عثمان کو دیکھو، حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، جان دے دی لیکن نبی کی بات کو گرنے نہیں دیا، ایک ہم غلام ہیں۔ کتنے ارشادات ہمارے کانوں سے ٹکرا رہے، دیکھیں گے آگے کیسے تو بھی چلتا۔ سرکار ایک مرتبہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، یا سفر میں تھے، کسی ڈیرے پہ آرام فرما رہے تھے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ربیعہ کعب اسلمی، تو ان کے دل میں آیا کہ میں آج کی رات سرکار کی خدمت کروں گا۔ صحابہ خدمت کر کے خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ صاحب جو خدمت سے خدا ملتا۔ آج ہمارے درمیان میں خدمت کا جذبہ بھی ختم ہو گیا،
جنیس و باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے. کیونکہ خدمت وہ چیز ہے کہ جس آپ کسی کہنے والے نے کیا یعقوب کہا، خدمت خلق کے لیے پیدا کیا گیا انسان. رکوع سجدے کے واسطے تو فرشتے ہی کافی ہے، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. اللہ کی اطاعت سجدہ رکوع فرشتوں کے تعداد یہ جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں، کوئی رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں، کوئی قیام میں ہے تو قیامت تک یہ صاحب جو ہے قیام میں، کوئی تسبیح میں ہے تو قیامت تک تسبیح میں. قرآن نے کہا الذین یحملون العرش ویسبحونہ، تسبیح کرتے اللہ کے، ذکر و اذکار کے لیے، قیام سجدہ اور رکوع کے لیے تو فرشتوں کی تعداد ہی کافی ہے. اور یہ جتنی مخلوقات سب خدا کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. خدمت، مخلوق کی خدمت دے وہ کوئی دوسرا نہیں کر رہا. تو ربیعہ نے دل میں ٹھان لی کہ آج کی رات میں کیا کروں گا، نبی کی خدمت کروں گا. مگر کیسا، بول کے نہیں. نبی کا جہاں دروازہ تھا وہ دروازے کے پاس سو گئے. رات میں سرکار تہجد کے لیے اٹھیں گے، آواز آئیں گی، میں بھی اٹھ جاؤں گا. اب جو کام اس وقت میں ملیں گا وہ کر لوں گا. سعادت سمجھتے تھے نبی کی خدمت کرنا. رات میں سرکار تہجد کے لیے اٹھے. پیغمبر کے معمول یہ تھا پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے. شمائل پڑھیے کبھی، سرکار کی معمولات معلوم ہوں گے. 3 حصوں میں تقسیم کرتے. ایک حصہ آرام کے لیے، ایسا نہیں کہ آرام چھوڑ دیا، آرام کرتے تھے سرکار. ایک حصہ آرام کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والی بیوی کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے تقسیم کر دیا تھا. تو ایک حصے میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے. سرکار کی آنکھ کھلی تہجد کے لیے، وہ آواز سے جو باہر ربیعہ سو گئے تھے وہ بھی اٹھ گئے. سرکار باہر قضائے حاجت کے واسطے چلے، یہ اٹھ کے لوٹے میں پانی بھر کے دے دیا. سرکار ضرورت کے لیے چلے گئے، یہ وضو کے لیے پانی بھر کے رکھ دیا. مسواک کہاں تھی سرکار کی، لا کر رکھ دیا. جی سرکار وضو بنا رہی ہے، آ کے مصلی بچھا دیا. وضو کر رہے حضور جی صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑی ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ خدمت اتنی پسند آئی، کیونکہ نیند کی قربانی دے کے کون خدمت کرتا. اماں بیمار ہے، شوگر کی مریضہ ہے، رات بے رات شوگر ہائی ہو جاتا، کبھی پانی کبھی کھانے کی ضرورت پڑتی. شوگر ہائی ہو گیا تو منہ سے بات بھی نہیں کر سکتا آدمی. ہماری ماں کو تھا، ہماری والدہ کو اللہ غریق رحمت کرے، جب شوگر ہائی ہو گیا ذرا انسولین زیادہ لے لیے بات نہیں کر سکتے تھے. آدھی رات کو کوئی بھی ملے ایسا پیر ایسا ہلاتے تھے. سب بھائیوں کو معلوم تھا، فوراً اٹھنا، کھانا ڈال کے ایک نوالا ملا کے منہ میں، ایک نوالا 2 نوالے کھاتے جب ذرا اطمینان ہوتا. تو نیند میں سے کون اٹھتا؟ گھر جل رہا رہے گا، صبح میں پیپر میں پڑھتا ہوں مگر سو جاؤ بولتا. وہ دور ہے یہ. کباب لاکھ باوا کھلانے کا دور کہاں ہے؟ اب تو حال یہ ہو گیا جیسا باوا زندہ رہنے کچھ باوا کو بول رہی تقسیم کرو، اب نہیں کرے تو دیکھ لیتا ہوں. 3 ہفتے پہلے منصف میں جی صاحب یہ حالت آئی، 3 مرتبہ مارا بیٹا باپ کو. کتنے مرتبہ مارا؟ 3 مرتبہ باپ کو مارا بیٹا. کیا بول کے؟ پراپرٹی میرے نام پہ کر. عقل ہی نہیں ہے. باپ زندہ رہنے کے بعد وہ وراثت میں آتی چلی چیز، مرنے کے بعد ترکہ بنتا. وہ باپ سے کس بیس پہ لڑ رہا بھائی؟ اور بدتمیزی کی حد ہو گئی، باپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا رہا. 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ باپ کو پیٹا، اور اب گنڈوں کو لگا اور یہ بول رہا اگر نہیں کرے تو پھر دیکھ لینا. دعائیں کرتے نا، بیٹا بیٹی دیا تو چہرہ بھی نہیں دیکھتے بیوی کا. بیٹا بلو بیٹے پالتا، بڑھاپے میں ان کو سمجھ رہی.
وہاں پہنچنے سے پہلے پہنچا دے رہے ہیں اولاد. اور یہ نوبت کیوں آ رہی؟ حرام کھلانے کی وجہ سے. اولاد کو حلال کھلاؤ گے ماں باپ کی فرما بردار بنے گی، اور حرام کا پیسہ کھلاؤ گے اولاد ایسی نافرمان نکلے گی. ہم نے حلال حرام کی تمیز اڑا دی اور یہ سمجھ رہے کیسا بھی ہو میرے بیٹوں کو اولاد کو پالنا ہے. کیا پالتا؟ تو خود پل کے دیکھ لے. پالنے والی ذات اللہ کی ہے، تو کیا پالے گا؟ جس کے مقدر کا دانہ اللہ ہر ایک کا دانہ لکھ دیا. تو محنت کرے گا بھی تو کھلائے گا، نہیں محنت کرے گا بھی تو اللہ کھلا کے رکھے گا. روزی رسا تو اللہ ہے. حضور کو حضرت ربیعہ کی یہ خدمت اتنی پسند آئی، حضور نے وضو مکمل کرنے کے بعد کہا ربیعہ سل، مانگ کیا ہونا بول دے. تو کون بول رہے؟ سرکار بول رہے. سرکار بولے سل ربیعہ، بولو ربیعہ کیا ہونا بولو. خدمت سے کیا خوش ہوتا؟ بولو دل خوش ہوتا ہے. دل توڑنا تو آسان ہے مول صاحب، دل توڑنا تو آسان ہے، دل خوش کرنا بڑا مشکل کام ہے. دل خوش کرنا، دنیا میں آپ کو دل توڑنے والے تو 90 لوگ ملیں گے، خوش کرنے والا ایک آدمی ملے گا. اور کوشش یہ کرنا کہ ہم ہر ایک کے لیے خوشی بانٹیں، کسی کے دل توڑنے والے نہ بنے، خوشی بانٹیں. ہمارا وجود دوسروں کے لیے خوشیوں کی تقسیم کا ذریعہ بنے. حضور نے پوچھا سل ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ تو حضرت ربیعہ نے کہا اسألوک، میں آپ سے مانگتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا. آپ یہ دعا کرو. کیا بول رہے؟ اب جب آپ مانگو بلکہ آپ خود حکم دے دیے، اب منگ رہے تو چھوٹی چیز کہیں کو مانگنا، ڈائریکٹ کیا مانگے؟ اللہ کے رسول آپ دعا کرو میں تو آپ کے ساتھ جنت میں رہوں. سوچ بھی کتنی اونچی تھی دیکھو. دنیا نہیں مانگ رہے. دیکھو یہ بھی تو بول سکتے تھے اللہ میاں اللہ کے رسول دعا کر دو، حالات سدھر جانے دے، ایک ذاتی گھر ہو جانے دے، بچے کاروبار کو لگ جانے دے. کیتا کرے بھی تو چھوڑ کر جانا ہے. سونے کا نوالا بھی کھلائے نا اولاد کو، مرتے خود بولتے چلے گا اچھا ہوا، چوب کے گرگری تھی ایک. سونے کا نوالا کھلا کے پرورش کرا بھی تو یہ بولتی اولاد. کیا مانگے؟ آخرت کی مانگے. اور یہ جو ہے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے، کیا کرو میں؟ جنت میں آپ کے ساتھ رہو. سرکار نے فرمایا کوئی دوسری چیز مانگو میاں؟ بولے نہیں، مانگتا ہوں تو ایک ہے میری مانگ پوری کرنا ہے تو یہ ایک ہی ہے، دوسری نہیں. انہوں بھی دیکھ لیے سرکار اس وقت دعا کرنے کے موڈ میں ہے. اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا دے، اللہ کیسی لاز رکھے. ہاتھ اٹھایا، انگلی اٹھائی، یہ آسمان کی طرف نگاہ کیا تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. تو نبی کے لیے کیا ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ کیا کچھ نہیں دے گا. ربیعہ دیکھ رہے کہ آج سرکار کچھ دعا کرنے کے موڈ میں ہے. فرما بس دعا یہ چھوڑنا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ میاں دوسری مانگو، کہ نہیں وہی ہونا. تب سرکار نے ارشاد فرمایا جب ایسی بات ہے تو فرمایا کہ تم میری مدد کرو. کس عمل سے؟ سجدوں کی کثرت سے. اعنی، میری مدد کر. یعنی اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے تو نمازوں کا اہتمام کر. اعنی علی کثرت السجود، تم کیا کرو؟ نمازوں کثرت سجود. سجدہ کب کرتے؟ نماز میں کرتے نا. کثرت سجود یعنی نمازوں کا اہتمام کرو. کیا فرمایا؟ اگر آخرت میں نبی کی قربت چاہتے ہو، آخرت میں نبی کی شفاعت چاہتے ہو، آخرت میں نبی کے جیسا سفارش چاہتے ہو، آخرت میں نبی کے ساتھ جیسا جو ہے سرخرو ہونا چاہتے ہو تو نبی کے رنگ میں رنگ جانا. یہ اصل میں ہے
بتلایا، نبی نے کہا تھا کہ قمیض لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، تم چھوڑنا نہیں، اس لیے حضرت عثمان نے چھوڑا نہیں، کیونکہ نبی کا حکم تھا۔ آج امت کی نالائقی کا حال یہ ہے کہ جی صاحب ہمارا ظاہر بدل گیا، ہمارا باطن بدل گیا، ہمارے معاملات بدل گئے، اور یہ سمجھ رہے کہ اسی حالت میں جنت ملے گی، نبی کی شفاعت ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ صحابہ کا حال یہ تھا، نبی کے رنگ میں ایسا رنگ گئے۔ جا کے دیکھو مسجد نبوی کی تاریخ پڑھو، نیا آدمی کوئی مسجد میں آتا تو پوچھتا کہ ایکم من محمد، صحابہ نبی سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، نیا آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا، تمیز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سب کے کپڑے ایک جیسے، سب کی حالت ایک جیسی، سب ایک ہی جیسا چہرے بشرے میں نظر آ رہے۔ پوچھتا آنے والا تم میں محمد کون ہے؟ کب ضرورت پیش آتی آپ بولو؟ سب ایک ہی اس میں رہے تو سمجھ یہ ضرورت پیش آتی نہیں آتی؟ نہیں، ایک تیر کو، ایک میر کو، ایک ہرا، ایک لال، ایک پیلا رہا تو سمجھ میں آتی۔ اسی کو قرآن کا صبغۃ اللہ، اللہ کا وہ رنگ جو نبی کے لیے اللہ نے پسند کیا، آپ کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا جو اللہ نے پسند کیا۔ ایک امتی کی پہچان ہے کہ نبی کے رنگ میں رنگ جانا، اس کے بغیر نبی کی شفاعت نہیں ہے۔ نبی کی شفاعت تو نبی کے حکم پر عمل کرنے کا مہر لگنا پڑے گا۔ تو دوسری چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سمجھایا؟ حضرت عثمان نے سمجھایا کہ جی صاحب نبی کے حکم کو گرنے نہیں دینا، نبی کے حکم کی لاج رکھنا، یہ امتی کی پہچان ہے۔ تیسری اور آخری بات جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جی صاحب کی شہادت کے واقعے میں سمجھائی، ایسے مصیبت کی حالت میں جبکہ آپ کے اوپر 50 دن سے پانی بند ہے، کھانا بند ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بند ہے، مسجد میں آنا آپ کے اوپر پابندی ہے، ایسی مصیبت، ایسے پریشانی کی حالت میں بھی حضرت عثمان قرآن سے اپنے آپ کو لگا کے رکھا۔ جس وقت باغی اندر کودے آپ کو مارنے کے لیے تو بھی کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور بتا دیا مصیبتیں آئے، پریشانی آئے، خوشی کا حال ہو، غم کی حالت ہو، درد و کیفیت جی صاحب درد و مصیبت کی کیفیت ہو، ہر حال میں ایک ایمان والے کو کس کے ساتھ شغف رکھنا؟ قرآن کے ساتھ شغف رکھنا۔ اس سے زیادہ پریشانی کا کوئی موقع تھا کیا؟ باہر آپ کو جانے نہیں دیا جا رہا، 50 دن سے پانی جی صاحب آپ کو سپلائی نہیں ہو رہا، ایسی مصیبت میں قرآن کس کو یاد آئے؟ لیکن کیا بتا دیا؟ بتا دیا کہ ایک ایمان والے کی اصل روحانی غذا، اصل اس کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے وہ قرآن سے لگاؤ کی بنیاد پر۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ عمریں گزر گئی، قرآن کے جیسا پڑھنے کی توفیق نہیں، بلکہ حال یہ ہے قرآن کی تعلیم کو بے فائدہ بتا رہے۔ کہاں ڈالے مول صاحب بچے کو؟ لے جا کے وہ حفظ کے مدرسے میں ڈالا، ارے عمر خراب کر دیا جی تم، اس کا فیوچر پورا بلاک کر دیے۔ کیا کماتا جی؟ حافظ بن کو، عالم بن کو کیا کماتا؟ چند دیکھیے جی صاحب تنخواہ کھاتا بھی کیا کرتا انہیں؟ کئی کو ڈالے بچے کا فیوچر بلاک ہو گیا۔ قرآن کی تعلیم کو ان کی نظر میں بچے کو بیکار کر دینا، میرا چیلنج ہے یہ۔ بتاؤ دنیا میں کوئی قرآن پڑھنے والا بھوکا ہے کیا؟ تم ڈگریاں رکھ کے بھی چپل کھینچ رہے ہو، تمہارے کو روزی روٹی نہیں مل رہی ہے۔ اللہ کا کلام سیکھنے کے بعد بھوکا رہے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا؟ ایک حافظ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی جی صاحب سفارش کرے گا جن کے اوپر جہنمی ہونا طے ہو گیا تھا۔ یہ نبی کی بشارت ہے، لیکن بزرگوں نے بڑی عجیب بات لکھی صاحب، غور کرنے کی بات ہے۔ فرمایا کیسے 10 لوگ؟ کیسے 10 لوگ؟ اگر آپ کا بچہ حافظ بن گیا، اللہ کرے کہ ہر گھر میں حافظ قرآن ہو، قرآن کی پہلے ہم بنے، اصل تو ہم حافظ بننا،
اور یہ یاد رکھو اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جب پانی کے جہاز چلتے تھے، حج کو جا رہے تھے، درمیان میں رمضان کا مہینہ آیا تو دیکھا پورے قافلے میں ایک بھی حافظ نہیں ہے. تھوڑے تراویح کیسے پڑھیں گے؟ تراویح کیسا پڑھیں گے؟ کیونکہ تراویح کے اندر قرآن کا ایک دور مکمل سننا یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت کے بغیر تو ایک امتی کو حساب قرار نہیں آتا. حضرت بولے تراویح میں قالی علم ترا پڑھنا یا پھر قرآن سے پڑھنا. قرآن سے پڑھنے کے لیے حافظ تو ہے نہیں، اب 20 سمندر میں کہاں سے حافظ کو لائیں گے؟ حضرت فرماتے کہ میں نے طے کر لیا اللہ کی ذات پر امید رکھ کے، میں اب روزانہ پارا یاد کروں گا اور شام میں تراویح میں پڑھاؤں گا. صبح سے لے کے شام تک تراویح کے وقت تک ایک پارا یاد کر لیتے اور تراویح میں سناتے، پارا یاد کرتے تراویح میں سناتے. یہ صاحب رمضان ختم ہونے سے پہلے اس عمر میں حافظ بن گئے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی یاد کر لیتا، بڑے سے بڑے عمر کا آدمی بھی یاد کر لیتا. اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا، اتنا آسان کیا کہ چھوٹا بچہ بھی یاد کر لیتا. تو پہلے خود بننا اور پھر اپنی اولاد کو بھی بنانا. سرکار نے فرمایا کہ جس اب حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. فرمایا محدثین نے کیسے 10 لوگ؟ بچہ حافظ قرآن بن گیا بلکہ آ کے دوستوں کو بولے خاندان میں، تو خاندان کے لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے. تھوڑے لوگ بولتے ہیں فیوچر پورا بلیک کر دیا رہے، بڑا خوش ہو رہا، ایسا جیسا کہ ڈگری لے کو آیا، بولے تھا کیا تیر ماریا بول کو، تو جیسا رکھ لیا آ گیا بس ختم. کیا کرتا؟ کیا اسے نوکری ملتی؟ نہیں صاحب. کیا بابا کا کاروبار سنبھالتا؟ کیا کرتا؟ حافظ قرآن بننے کی اطلاع پر ناک منہ چڑھانے والے ہوتے ہیں خاندان میں بعض لوگ، اور بعض لوگ ہوتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. چلو اللہ تمہارے خاندان میں ایک بچہ حافظ بنا. فرمایا کہ وہ لوگوں کی شفاعت کرائے گا یہ حافظ قرآن جب اس کی حفظ کی اطلاع سن کر جن لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ان کے لیے جی صاحب سفارشی بنے گا، ان کے لیے نہیں جو جنہوں نے ناک منہ چڑھایا تھا ان کو نہیں. یہ قرآن کی برکت. صحابہ کرام میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو پورے ایک رکعت میں پوری قرآن پڑھتے تھے. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حرم کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو میرے پیچھے ایک صاحب آ کے نماز کی رکعت باندھے، پوری ایک رکعت میں پوری قرآن پڑھ لیا. میں سلام پھر کے دیکھا کون ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان، حضرت عمر، صاحب حضرت سعید، یہ وہ لوگ تھے جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ. کتنا پکا تھا ہوگا قرآن، اور کیسا شغف تھا. خلیفہ بننے سے پہلے لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے. یہ حافظ قرآن بھی تھے اور لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ اور اللہ کا کلام سکھانا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا. جب خلیفہ بنے کام زیادہ ہو گیا تو شاگردوں سے کہا کہ بھائی میں یہ کام کرے تھا یہ کام نہیں کر سکوں، استاد تم دوسروں کے پاس سیکھو، لیکن خود قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. اس لیے اللہ نے اب جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے نا، جس تحریر میں اور جس ریٹنگ کے اندر قرآن ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں پورے قرآنوں کو ایک جگہ جمع کر کے وہ طرز پہ لکھایا. آج بھی پوری دنیا کے اندر قرآن کے لکھنے کا ریٹنگ کا جو طرز ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جمع، اس لیے ان کو جامع قرآن کہتے ہیں. جمعہ کے خطبے میں سنتے نہیں، جامع القرآن، قرآن کو ایک لغت پر جمع کرنے والے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ زندگی قرآن سے لگی، اللہ نے قرآن کا جی سب کی خدمت کا موقع دیا. اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کرتے جا رہے ہیں؟ اور بولو نا، آج تو الحمدللہ کوئی تھیٹر میں مر رہا ہے فلم دیکھتے دیکھتے، کوئی شراب خانے میں مر رہا ہے، کوئی جوا کھیلتے کھیلتے مر رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ کے مر رہا ہے. ایک ایمان والے کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے زندگی کا آخری وقت صحیح آئے. کیونکہ حدیث میں فرمایا آدمی جس حالت میں مرتا قیامت میں اسی حالت میں اٹھایا جاتا.
اسی حالت میں اٹھایا جائے. اچھی موت کی تمنا ہے نہیں ہے. حضرت عثمان کو کیسی موت آئی؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے. جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے. آپ کے سر کے اوپر جی صاحب لوہے سے مارا گیا، خون کا فوارہ گرا، تو وہ اس آیت کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کا ترجمہ کیا ہے معلوم؟ اللہ ان کے لیے کافی ہے. جو لوگ آپ کو مار رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لفظ بھی ایسا مانے والا دے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے نمٹنے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. آج تک بھی ترکی کے جی صاحب میوزیم کے اندر وہ قرآن رکھا ہوا ہے جس قرآن کے کاغذ پر حضرت عثمان کا خون گرا تھا. یہ 3 باتیں حضرت عثمان کی شہادت کے واقعے سے معلوم ہوئی. نمبر 1، مدینے کا احترام. اللہ سب کو دیدار نصیب کرے، بار بار نصیب کرے، سرکار کے روزے پر حاضری نصیب کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احسان ہے ہمارے اوپر، زندگی بھر ہم احسان نہیں چکا سکتے. آپ کی وجہ سے اللہ کا تعارف ملا، آپ کی وجہ سے قرآن ملا، آپ کی وجہ سے زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا. ایک ایمان والے کے دل کی آواز مدینے کے لیے ہر وقت دھڑکتے رہنا چاہیے. تو ایک احترام مدینہ، اور دوسرے نبی کی بات گرنے نہیں دینا. اب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. ہر آدمی دیکھ لے نبی نے کیا کہا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں. اور تیسری چیز قرآن سے شغف. آج اس گئے گزرے دور کے اندر حالات ہر طرف پریشان ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں. تم قرآن سے قریب ہو جاؤ، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت قرآن کی ہدایت کے مطابق ہو جائیں، کوئی ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتا انشاءاللہ. شرط ہے ہم پہل کریں، ہم ان ہدایتوں پر عمل کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.